بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اخلاقی زوال کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کے کردار میں وحشت، ظلم اور صفاقی پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اصل انسان وہی ہے جو تقوی، عدل، رحم اور حسن اخلاق کا پیکر ہو۔ جب ہم ان اقدار سے ہٹ کر ظلم، ناانصافی، خود غرضی اور درندگی اختیار کرتے ہیں تو ہم عملاً وحشی بن جاتے ہیں، خواہ ہمیں ظاہری طور پر تہذیب یافتہ سمجھا جائے۔ وحشت کی پہچان۔ اسلام کی نگاہ میں وحشت صرف جسمانی تشدد کا نام نہیں بلکہ یہ رویوں، سوچوں اور عمل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو حیوانی سطح پر لے آتی ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، کمزوروں پر ظلم کرنا، حقوق چھیننا، نفس پرستی، غرور، تکبر اور خود غرضی، رحم و شفقت سے عاری ہونا، یہ تمام صفات کسی جنگل کے درندے میں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن جب وہی صفات انسان میں آ جائیں تو انسان کی انسانیت مٹنے لگتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ جو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اگر انسان شعور، عقل، رحم اور ہدایت سے منہ موڑ لے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جب ہماری زبان زہر اگلنے لگے اور ہاتھ ظلم پر آمادہ ہوں تو کیا ہم واقعی مسلمان کہلانے کے قابل رہتے ہیں؟ یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں یا وحشی۔ آج کا معاشرہ۔ اسلامی دنیا میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں جھوٹ، فریب، بددیانتی، رشوت، ظلم، حسد، نفرت، فرقہ واریت اور تشدد جیسے رویے عام دکھائی دیتے ہیں۔ ہم اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے، یتیموں اور بیواؤں کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں، انصاف بکتے دیکھتے ہیں مگر خاموش رہتے ہیں۔ ہماری مساجد میں اذانیں تو گونجتی ہیں لیکن ہمارے دلوں سے خدا کا خوف غائب ہو چکا ہے۔ ہمارے بازاروں میں قرآن مجید کی تلاوت تو سنائی دیتی ہے مگر تول میں کمی، جھوٹے دعوے اور دھوکہ بھی چلتا ہے۔ یہ کیسی دینداری ہے؟ کیا یہ وحشت نہیں؟ اصل انسانیت۔ اسلام ہمیں رحمت للعالمین کے اسوہ حسنہ کی طرف بلاتا ہے جن کے دل میں کفار مکہ کے لیے بھی درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے بچوں کے پتھر کھائے مگر بد دعا نہ دی بلکہ دعا کی، اے اللہ ان کی نسل میں وہ لوگ پیدا فرما جو تیری عبادت کریں۔ یہی اسلامی تعلیم ہے، یہی انسانیت ہے۔ اگر ہم اس رحمت، بردباری، صدق، عدل اور عفو کے پیکر کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں تو وحشت ہمارے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے۔ وحشت کا علاج۔ اسلام نے وحشت کا مکمل علاج تجویز کیا ہے۔ نماز جو دل کو نرم بناتی ہے، روزہ جو نفس کو قابو میں لاتا ہے، زکوٰۃ جو انسان کو دوسروں کے دکھ درد میں شریک کرتی ہے، توبہ جو انسان کو پاک کرتی ہے، علم و شعور جو وحشی پن کو ختم کر کے
عدل و رحم سکھاتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں جھانکیں تو محسوس ہوگا کہ کہیں نہ کہیں وحشت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بار بار جگاتی ہے کہ ہم صرف ظاہری عبادات پر نہ رہیں بلکہ اپنے اخلاق، رویے اور دل کے حال کو بھی درست کریں۔ جب تک ہم دوسروں کا درد محسوس نہ کریں، عدل نہ کریں، سچ نہ بولیں اور خوف خدا سے خالی ہوں، ہم وحشی ہی کہلائیں گے۔ آئیے خود کو پہچانیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور وحشت کو انسانیت میں بدلنے کا عہد کریں۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔